پورا کر دیتا ہے. یاد رکھیں. اسی طرح ایک اور جملہ ہے جس کے تعلق سے حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت ہے. ہماری مائی جویریہ رضی اللہ عنہا وہ فجر کی نماز پڑھی, اس کے بعد وہ اسی جگہ بیٹھ کر ذکر کرتی رہی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد آئے, پھر چاشت کے لیے گئے, پھر اس کے بعد ریٹرن آئے, تب بھی وہ وہیں بیٹھی تھی اور ذکر کر رہی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, میں نے ابھی ایسے کچھ کلمات کہیں, 4 کلمات ایسے کہیں کہ اگر تم کہہ دو اور دونوں کو ماپا جائے تو مجھے امید ہے کہ یہ کلمے 4 زیادہ بھاری ہونے والے ہیں. تب صبح فجر سے لے کر جو تم اب تک کر رہی چاشت تک, اگر یہ کلمے کر لیا جائے تو نیکی کے اعتبار سے یہ زیادہ ہوں گے. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ جو کر رہی تھی وہ نہ کیا جائے, مطلب ہے وہ تو کرو, ایڈ بھی کر لو یہ جملوں کو, یہ بھی ثواب, یہ بھی ثواب, سمجھ. تو بہرحال یہ کر لو تو تمہیں اس سے زیادہ انشاءاللہ اجر ملے گا. اور کلمے کیا ہے, سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. یہ کلمے جو پڑھ لے 4 تو اس کے انشاءاللہ عزیز جو ہے اتنی لمبی عبادت کے بدلے 4 جملے کفایت کر جائیں گے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم, آپ بھی ہمارے اس کام میں جو دعائیں قرآنی آتی ہے, جو دعائیں حدیث کی, چونکہ یہ ذکر میں سب سے افضل چیزیں ہیں, یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مخصوص ذکر بتائے ہیں. میں پورے نہیں رکھوں گا, میں 3 ہی رکھوں گا چونکہ وقت نہیں تھا, لیکن بہت اہم 3 میں نے چن کے رکھے اور جو اتنے آسان ہیں, اتنے عام ہیں, ہم ہمیشہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. کم از کم ایک ذکر کی مجلس تھی, ایک ذکر کا درس تھا, اور 3 ذکر تو سیکھ کر جائے تاکہ اس کو زندگی میں لاگو کر لیں تو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گا. آئیے وہ کون سے میں نے 3 ذکر چنے ہیں کہ میں آپ کے سامنے صرف فضائل بیان کرنے میں کتنے اہم اللہ کے ذکر وہ رکھ رہا ہوں, ورنہ بہت سارے اور بھی دعائیں ہیں. پہلا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں ذکر کے تعلق سے, اور اس کی اہمیت بتاتے ہیں, اور یہ جو ہے ترغیب و ترہیب میں جو ہے یہ روایت ملتی ہے جو کہ صحیح روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اور فرمایا, اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے فرمایا, آپ نے فرمایا, ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھے, کیا فرمایا, جو شخص ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے, وہ کلمات کیا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کیا ہے, کون سے کلمات ہیں, بہت آسان ہے, اس کو عام زبان میں چوتھا کلمہ بولتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے 1 سے 7 کلمے بنائے, کیسے بنائے نہیں پتا, لیکن بہرحال ایک عام سمجھ کے لیے بول رہا ہوں, ٹھیک ہے. اول کلمہ, دوم کلمہ, سوم کلمہ, چہارم کلمہ, پنجم تی, چارم ہے, ٹھیک. ہندوستان میں 7 کلمے, پہلے ہم جب سیکھتے تھے جب 5 سیکھے تھے ہم نے, لیکن ابھی نئے بچے 7 کلمے سیکھتے ہیں. بہرحال تو ان ترتیب میں اگر لیا جاتا ہے یہ چوتھے میں آتا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, کہ اللہ جو ہے لا الہ, اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, ٹھیک ہے. اس کے الفاظ جو ہے لہ الملک ولہ الحمد, اسی کے لیے جو ہے تمام ملکیت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں, وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ تمام چیزوں پر قادر ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے. جو شخص اس کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے دن میں, آپ سے فرماتے ہیں اس کا ثواب ایسے ہے گویا اس نے بنی اسماعیل میں سے 4 غلاموں کو آزاد کیا. اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کتنے لوگوں کو آزاد کیا, 4 لوگوں کو. اور آپ کو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے, آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ نے فرماتے ہیں اس نسل میں کسی نے بھی زنا نہیں کیا, کیونکہ انبیاء جو ہوتے سب سے پاکیزہ نسل میں پیدا ہوتے ہیں, سمجھے. مشرک گزرے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن کوئی جو ہے زنا نہیں کیا, مطلب ولد الزنا یا زنا کی اولاد یا زنا نہیں کیا کسی, اتنی پاکیزہ نسل ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر اسماعیل علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک, سمجھ رہے آپ. تو کہا اس نے بنی اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کیے. غلام آزاد کرنا بہت اجر ثواب کام ہے. کیا کرنا ہے آپ کو, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء 10 مرتبہ پڑھنا ہے دن. تو کیا کیا آپ نے, بنی اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کر دی, صرف 10 مرتبہ کلمے کو پڑھنا ہے. کتنے فضائل اندازہ ہے. دوسری فضیلت جو ہے ایک اور ذکر کی جو میں آج رکھ رہا ہوں, ویسے بہت ہے لیکن 3 میں نے چنے ہیں سر. دوسری فضیلت والا ذکر ہے جو بہت آسان ہے, ہم سب کر سکتے ہیں, وہ یہ ہے جو کہ ترغیب و تہذیب, اسی میں جو یہ صحیح روایت ہے, بہت مشہور اور معروف روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے اور آخر میں یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, وہی جو میں نے اس سے پہلے رکھا. تو 33 بار جو ہے اس شخص نے جو ہے الحمدللہ کہا, 33 بار سبحان اللہ کہا,
33 پر اللہ اکبر کہا اور اس کے آخر میں یہ کہا، چونکہ 33 اور 33 ہو گئے 99 99 اور آخر میں 100 کی گنتی پوری کر دی، یہ کہہ کر کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں، جب یہ کہتا ہے تو آپ سے فرماتے ہیں کہ جو ہے اس کا فائدہ یہ ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، گویا اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو۔ ایک روایت میں فرمایا یہ پڑھنا غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے، ایک روایت فرمایا اس کے پڑھنے سے 10 نیکیاں ہر اس پہ ملتے ہیں، مطلب اس کو 1000 نیکیاں ملتی، 100 بار پڑھا نا، 100 پڑھنے پہ اس کو 1000، 10 ہر اس پہ 10 تو 1000 نیکیاں ملتی ہے، 1000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فضائل اتنا آسان ہے نا کہ سارے گناہ حتیٰ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو کتنے کثرت سے سب معاف کر دیا جاتے، صرف ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ 33 مرتبہ 33 مرتبہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کہہ دے، اس کے سارے گناہ معاف۔ اور یہ گناہ صغیرہ ہوتے یاد، کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہو۔ کتنے فضائل ہیں۔ تیسری چیز جو میں نے جو بہرحال آج کے لیے چنی ہے وہ یہ ہے، اور بہرحال ایک اور ہے، 4 میں نے وہ کیے۔ تیسری چیز جو چنی ہے وہ بھی بڑی آسان ہے، بہت آسانی سے ہم کر سکتے ہیں اور سب کو یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ حدیث جو ہے ترغیب و تہذیب کی، آپ نے فرمایا اور کہا جو شخص ٹھیک ہے یہ پڑھے جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، حدیث کا الفاظ اس لیے ہے قل لا حول ولا قوت، جو شخص اس کا وظیفہ کرے لا حول ولا قوت الا باللہ فانہ کنز من کنوز الجنہ، یہ حدیث کے الفاظ ہے قل لا حول ولا قوت الا باللہ فانہا کنز من کنوز الجنہ، کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھیں گا تو یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لا حول، نہ ہمیں صلاحیت ہے نہ ہمیں سمجھ ہے، ولا قوت، نہ ہمیں کوئی چیز کرنے کی طاقت، الا باللہ، سوائے اس کے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی مشیت سے یہ تمام کام ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا وظیفہ کرو اس لیے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ڈھکا ہوا چھپا ہوا خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا ہی پڑھنا ہے، کبھی بھی آپ پڑھ سکتے عام۔ چوتھا جو ایک حدیث جو صحیح بخاری کی ہے اور صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، لاسٹ حدیث کے الفاظ دیکھیے کیا ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، بہت آسان ہے انسان کی زبان پہ، بڑے ہلکے ہوتے زبان کے اعتبار سے، ثقیلتان فی المیزان، لیکن بہت وزنی بھاری ہوں گے روز قیامت میزان کے اندر، سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہے، ہونٹوں پر بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بڑے بھاری ہے، سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم۔ 2 ہی کلمے، کس کو یاد نہیں؟ سب کو یاد ہے، بس اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب یاد آئے سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم پڑھ دیجیے، ہو گیا۔ سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور کتنے فضائل ان کے دیکھیے آپ بتائے جا رہے ہیں ان کے پڑھنے کے بارے میں، اور یہ بہت آسان عمل ہے، یاد رکھیں۔ تو ہم اللہ کے ذکر کے معاملے میں بہت محتاط رہیں، جو چیزیں تدابیر ہے حفاظت کی، ٹھیک ہے۔ آئیے دوسرا پوائنٹ، دوسری چیز جو حفاظت کے لیے ہم دیکھیں گے کہ مصیبت آنے سے پہلے ہم کیا کریں یا نہ ہے اس کے لیے کیا کریں، وہ ہے حدیث اس طرح سے ہے جو کہ جامع ترمذی کی اور ابو داؤد میں روایت آتی ہے، اور عبداللہ بن جو ہے خبیب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہو، فرماتے اور کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا پڑھوں اپنی حفاظت کے لیے، مطلب اپنی حفاظت کے، مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے میں کیا پڑھوں میں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حل دے رہے ہیں، کیا پڑھنا ہے تم کو اپنی حفاظت کے لیے، مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لیے، اور اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں نا سبحان اللہ، لیکن ہم یہ نہیں کرتے۔ اگر کوئی ڈاکٹر بولے آپ کو اللہ نہ کرے شوگر ہو گئی، بی پی ہو گیا، صبح ایک دوا لے لیجیے، شام ایک دوا لیجیے، سے کتنا پابندی سے بیٹھ کے، حالانکہ کڑوی ہے، مہنگی، مشکل ہے، جان پر آتا نہیں، دل بولتا کھانا، برابر ٹائم لے رہے اور شوگر کنٹرول میں لانا ہے۔ لیکن اگر ہم وہی کہیں کہ مصیبت، آفتیں، بلائیں، پریشانیاں، مشکلوں کو دور کرنا ہے تو کنٹرول کے لیے اذکار ہے، نہ پیسہ جاتا ہے، نہ کوئی صرف منہ کھولنا ہے نا، لیکن وہ نہیں ہوتا۔ آئیے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صبح اور شام کے معاملے میں کیا پڑھوں، مطلب حفاظت کے لیے کیا پڑھوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے اور کہتے ہر صبح اور شام 3 مرتبہ تم یہ پڑھو، کیا پڑھو؟ قل هو اللہ احد 3 بار، صبح اور شام، شام سمجھتے نا، رات نہیں، مغرب شام کا وقت ہے، اور صبح مطلب فجر کے بعد، تو اب کبھی بھی صبح اور شام یہ پڑھو تم، کیا پڑھو؟ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو،
پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھو، پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھو. مطلب تینوں سورے ایک ساتھ آتے ہیں قرآن میں. 112 نمبر کا سورہ، 113 نمبر کا سورہ، 114 نمبر کا سورہ. ان 3 صورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کریں، ان 3 صورتوں کو تم پڑھیں تو آپ کو ہر وقت پریشانی والی چیز سے اللہ تعالیٰ بچانے کے لیے کافی. وہ پوچھ رہے ہیں میں کیا کروں، مصیبت پریشانی آفت کوئی آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلوشن پیش کریں. سلوشن یہ کہ صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھا کرو. یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، مصیبتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، مشکلوں کے لیے کافی ہو جائے گا. اور اس کے تعلق سے یاد رکھیے ہم اتنی لاپرواہی برتتے ہیں، حالانکہ کتنے چھوٹے سورے ہیں، کتنے عام ہیں، تقریباً سب کو یاد ہوتے ہیں، لیکن یہ ہم سے نہیں یہ نہیں ہوتا. ہاں کوئی مصیبت آ گئی اور کوئی کہے ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کر 11 بار سورہ یاسین پر بڑا برابر کر رہے ہیں. آدھی رات کو چھت پہ جا کر ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کے سورہ یاسین 11 بار پڑھو، حالانکہ 8 پہ 10 بار میں نیچے گر کے پڑھتے، دوسرا بار بھی ٹوٹ جاتا جو اچھا تھا. وہ سب کریں گے، دوسرے دن آ رہے پیر ٹوٹ، کیا بات ہے؟ تو کسی کو بول نہیں سکتے کہ ایک پیر پہ کھڑے ہوتے گرے دوسرا بھی ٹوٹ، وہ نہیں بولو، وہ برابر کریں گے. آنے کے بعد 21 دن تک جو ہے سورہ یاسین کو آپ یہ پڑھو، حالانکہ ثابت نہیں ہے. پورے قرآن کو الٹا پڑھنا شروع کرو، وہ بھی ہم کریں گے. کتنا سلوشن کتنا آسان ہے. 1 سورہ، 2 سورے اور 3 سورے. کتنی آیتیں ہو رہی ہیں، کتنی چھوٹی چھوٹی آیتیں. قل هو اللہ احد ہو گئی ایک آیت، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ 4 آیت. چلو ماشاءاللہ ہو گئی. 4 آیتوں کو 3 بار بول تو کتنے بار ہو رہا؟ 12 آیت. یہ اتنے کم جملے ہیں کہ اس سے کئی گنا، کئی درجے زیادہ جملے میں اور آپ بولتے ہیں دن بھر میں، بات کرنے کی شکل میں، بیوی سے، بچوں سے، پڑوسیوں سے، باس سے، کسٹمر سے. صبح شام 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ پڑھ کے فنش. آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. صحابی کیا فرما رہے کہ میں کیا کروں حفاظت کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سلوشن دے رہے؟ تم یہ 3 چیزیں صبح اور شام پڑھ لو. مطلب 3 بار 3 سوروں کو صبح اور شام پڑھنا ہے. تو گویا 3 بار 3 سورے دن میں تو 9 اور شام میں 9، اتنے سورے پڑھنا ہے. اور اس کے بعد یہ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ پڑھو اور پڑھیں تو آپ کو ہر آفت و پریشانی والی چیز سے بچانے کے لیے یہ کافی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس صورت کے تعلق سے، سورہ فلق اور سورہ ناس کے تعلق سے آپ نے فرمایا ان 2 صورتوں سے بہتر پناہ مانگنے والی کوئی صورت نہیں. ان دو صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، خود پڑھتے تھے سورہ فلق سورہ ناس. بخار آیا جو آپ کا آخر مرض، خود نہ پڑھ سکے تو کیا کہا اپنی زوجہ محترمہ سے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے، تم پڑھ کے دم کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے حسن اور حسین کو نظر نہ لگے، بولے نظر بد. جب سورہ فلق سورہ ناس آئی، صحابہ بولتے وہ آپ نے دعائیں چھوڑ کے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا شروع. تو بخار آیا، بیمار ہوئے تو آپ نے یہ پڑھا. بچوں کو نظر نہ لگے تو آپ نے یہ سورت. آندھی اور طوفان آتی تب بھی آپ یہ 2 صورتیں پڑھتے ہیں. آندھی اور طوفان آ گئی سفر میں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس آپ تلاوت کرتے. آندھی اور طوفان، جادو ہوا تو جادو کا علاج اسی سے کیا گیا، سورہ فلق اور سورہ ناس. کتنی عظیم، کتنی اہم صورت، لیکن معوذتین انہیں کہا جاتا ہے. لیکن ان صورتوں کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہے مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا معاملہ دین کے معاملے میں کیسا ہے؟ سب کچھ دنیاوی کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے اسلامک سلوشن. اصول کیا ہونا چاہیے؟ سب کچھ دینی کرنے کے بعد ہم سوچیں گے پھر دنیا کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے. اسلام نے کیا سلوشن دیا پہلے وہ چیک کر لیتے ہیں، پھر سلوشن دیکھیں گے دنیا میں کیا. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ سب کچھ دنیاوی. کسی کو بخار آیا بچے کو تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ بخار آتی بھاگ کے تھرمامیٹر لاتے ہیں، جبکہ کیا کرنا چاہیے تھا؟ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا چاہیے. اچھا مار لگا تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ یا تو زخم ہوا تو بینڈیڈ لگانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، یا پھر کوئی اسپرے مارنے کے لیے تاکہ وہ درد وہ تکلیف دور ہو جائے، یہ کر رہے نا. جبکہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ جب کسی کو مار لگے تکلیف ہو تو اس جگہ ہاتھ رکھ کے کیا پڑھے؟ وہ 3 بار بسم اللہ پڑھ لے. یہ اس کے لیے کافی. علاج بھی کرنا ہے لیکن پہلے بسم اللہ پڑھنا. 3 تو اس چیز میں کیا ہوں گی؟ رفاقت، ڈھیل، آسانی ہوگی. ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے اللہ کا ذکر چھوڑ کے ارے باپ رے، ارے ماں گے بخار آ گیا اس کو، ہے نا، ارے باپ رے کتنا بخار آ گیا. اللہ کا ذکر چھوڑ کر ماں اور باپ کو یاد کر، جبکہ دونوں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. انسان کبھی تو سامنے کھڑا ہوتا ہے لیکن کچھ نہیں کر پاتا اپنے بچوں کو، نہیں کر سکتا، اس کے بس میں. تو جو کر سکتا ہے وہ ذات کو چھوڑ کر جو نہیں کر سکتے ان کو یاد کرنے میں کوئی فائدہ نہیں آتا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ عادی ہم بنا لیں. یہ دوسری چیز تھی. پہلے ہم نے رات کی حفاظت دیکھ لی، اب ہم نے کیا حفاظت دیکھی؟ صبح اور شام کی حفاظت دیکھ لی. صبح اور شام پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ سارا دن مصیبت پریشانی سے آپ سیف گارڈ ہو. چلیے آگے بڑھتے ہیں. بھول جائیں گے کون سا بندہ نہیں چاہتا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کثرت سے ذکر کرنے والے، چاہے اس میں نماز شامل ہو، اس میں قرآن کی تلاوت شامل ہو، اس میں کلمات جو سنت ثابت ہو شامل ہے، جو کر کے آیا ہوں گا کثرت سے کرتا ہوں گا، اللہ وعدہ کر رہا ہے ان کے لیے مغفرت کا اور واجرا عظیما، بہت بڑے. کتنا بڑا؟ علماء لکھتے ہیں کچھ عذابات اور کچھ نعمتیں انسان کو سمجھ میں آتی تو اللہ نے اس کو بتا دیا.
مطلب اس کی ایکچوئل کیفیت نہیں لیکن آتی ہے سمجھ میں. جنت مطلب باغ مطلب کچھ تو بھی اچھا ہرا بھرا ہے نا, جنت میں جھاڑ ہوں گے سب, لیکن اصل ادراک مطلب دیکھیں گے جبھی پتا چلے گا بھائی کیا ہے. سمجھ رہے آپ, اصلی کیفیت نہیں سمجھ سکتے ہیں جب تک دیکھیں گے, لیکن کچھ نہ کچھ آتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی جو انسان سمجھے گا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیفائن نہیں کیا, خالی لکھ دیا. جیسے عذاب علیمہ, دردناک عذاب, کیسا وہ ابھی نہیں سمجھ سکتے تو اس لیے سمجھ جاؤ خالی بہت دردناک. عذاب عظیمہ, بہت بڑا عذاب, کتنا ابھی سمجھ نہیں سکتے بول کے ڈیفائن. تو یہاں ہے اجرا عظیمہ, کتنا بڑا ہم سمجھ نہیں سکتے اس لیے بس بڑا ہے سمجھ لو. اور جب رب العزت دینے بیٹھیں گے اجر تو بڑا بولے تو کیا ہو سکتا ہے اندازہ لگا. دینے والی ذات کے حساب سے آدمی اپنے آپ کو کمپیئر کرتا. سمجھ رہے نا, آپ کا پڑوسی کوئی آدمی ہے جو غریب آدمی بولتا اب آؤ میں تم کو کچھ دوں گا, تو آپ اس کے اسٹیٹس سے سوچتے کچھ تو بھی دیں گا میرا بھائی جو بھی, کیونکہ وہ بھی غریب ہے میں بھی غریب ہے, کیا ہوں. ایک مالدار آدمی بولتا میرا ایک کام کر کے آ جاؤ میں تم کو یہ دوں گا, تو آپ اس کے اسٹیٹس میں ارے مالدار بنانا نہیں, ایک ہینڈ سیٹ تو بھی دے دینا میرے کو امید ہے دے دیں گے یار, کر سکتا ہے گھڑی تو بھی اچھی دے دے, ایکسپیکٹیشن ہائی ہو جاتی ہے. دنیا کا سب سے مالدار انسان کہتا ہے میرا ایک کام کر دو کچھ دے دوں گا آ جاؤ. آپ کی ایکسپیکٹیشن چھوٹی موٹی تو نہیں ہونی, اللہ رب العزت کا اجر عظیم ہے تمہارے لیے, کیا وہ امید نہیں کر سکتے, ہم سمجھ نہیں سکتے. اس لیے ایسی آیتوں پہ علماء لکھتے ہیں جو بہت بڑا اجر, بہت بڑا عذاب, دردناک عذاب. تو یہ چیزیں چونکہ ہم کو سمجھ میں نہیں آئیں گے اس لیے اس کی ڈیٹیلنگ نہیں دی گئی. تو یہاں مغفرت کے ساتھ بڑا اجر ہے, تو ہم لوگ خوب 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 ذکر کریں, ہم کبھی ذکر سے غافل نہ رہیں. آئیے چند اذکار کی فضیلت, 2-3 تو میں آلریڈی رکھ چکا ہوں اور 5-7 کی رکھ دیتا ہوں تاکہ 10 ہو جائیں گے, تاکہ آپ جائے تو 10 اذکار اپنے ساتھ لے جائیں. بہت عام ہے, آپ کو کچھ سب یاد ہے, خالی اس کی فضیلتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک ذکر کی فضیلت دیکھیے یہ آتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا کہا کہ جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ یہ جملے کہا, اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے. میرے 2 لگ گئے, آپ اپنے لگاتے رہیے. جس نے یہ کہہ دیا, کون سا جملہ کہہ دیا, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, اس کے لیے ایک جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتا ہے. میرے 3 ہو گئے, آپ لگا لیجیے. ٹھیک, درخت لگا دیا جاتا ہے, سمجھ رہے آپ. اور آپ کو معلوم یہ جنت کا درخت معمولی نہیں, معمولی نہیں. ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اگر اللہ کی راہ میں وہ صدقہ کریں گا تو جنت میں کھجور کی خوشیں ملیں گی, مطلب باغ ملیں گا اور کھجوریں ملیں گی. تو صحابی نے اپنا پورا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا, صرف اس ایک بشارت پر کہ اس کو جنت میں باغ ملیں گے اور اس میں خوشیں ملیں گے, مطلب جھاڑ ہوں گے, دے دیا. اور اپنی بیوی سے کہا نکل جاؤ باغ سے باہر, اس لیے کہ میں نے یہ آخرت میں کھجوروں کے خوشوں کے لیے جو ہے کھیت اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. بیوی بھی خوش ہوئی, کہا بہت اچھا سودا کیا, اور نکل کے چلی. سمجھے آپ, جھاڑ لگ جاتا. تیسری جو چیز ہم دیکھیں گے, اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. روایت کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے کہ جو شخص یہ جملے کہیں گا, حدیث کے الفاظ, جس شخص نے مؤذن کی اذان سن کر یہ دعا پڑھی, مطلب اذان آپ نے سنی, اذان کے بعد بہت ساری دعا, ان میں یہ بھی ایک دعا ہے. اذان کا ابن ماجہ کی روایت, اذان کے بعد یہ دعا پڑھی, دعا ہے وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ رَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا. جس نے یہ دعا پڑھی, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. میں اللہ کے رب ہونے میں, اسلام کے دین ہونے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی ہوں, تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 33 بار اللہ اکبر, آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہنے کا فضیلت کے تمام گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. اسی طرح ایک اور روایت کے اندر الفاظ اس طرح سے سنیے, تمام گناہ انسان کے معاف ہو سکتے چاہے سمندر کے برابر کیوں نہ ہو. صحیح بخاری کی روایت ہے. ٹھیک ہے, حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں سے 100 مرتبہ کہا, سبحان اللہ و بحمدہ دن میں سے 100 مرتبہ کہا, تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو. علماء لکھتے ہیں چونکہ 100 مرتبہ ہے, ہر نماز کے بعد 20 کا باندھ لے تو ہو جاتے ہیں 100, جو 100 مرتبہ کہتا ہے تمام گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. کتنا چھوٹا جملہ ہے. اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص اپنی دعا میں یہ کلمے شامل کر لیتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اپنی دعا میں ان سینٹنس کو ایڈ کر لیتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. وہ کون سا جملہ ہے؟ وہ جملہ ہے جو اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں ادا کیا تھا. جو شخص اپنی دعا میں جملے کو ایڈ کر لیتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے, اور وہ جملہ ہے لا الہ الا انت سبحانک من الظالمین. یہ دعا جو پڑھتا ہے, مطلب یہ جملہ اپنی دعا میں جو شخص ایڈ کر لیتا ہے, تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں
کیونکہ یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. یہ جملہ اگر دعا میں شامل کرتا ہے پھر اپنی حاجت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے. اسی طرح ایک اور جملہ ہے جس کے تعلق سے حدیث کا الفاظ صحیح مسلم کی روایت ہے. ہماری مائی جویریہ رضی اللہ عنہا وہ فجر کی نماز پڑھی, اس کے بعد وہ اسی جگہ بیٹھ کر ذکر کرتی رہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد آئے, پھر چاشت کے لیے گئے, پھر اس کے بعد ریٹرن آئے, تب بھی وہ وہیں بیٹھی تھی اور ذکر کر رہی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے ابھی ایسے کچھ کلمات کہیں, 4 کلمات ایسے کہیں کہ اگر تم کہہ دو اور دونوں کو ماپا جائے تو مجھے امید ہے کہ یہ کلمے 4 زیادہ بھاری ہونے والے ہیں. تب صبح فجر سے لے کر جو تم اب تک کر رہی چاشت تک اگر یہ کلمے کر لیا جائے تو نیکی کے اعتبار سے یہ زیادہ ہوں گے. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ جو کر رہی تھی وہ نہ کیا جائے, مطلب ہے وہ تو کرو ہی, ایڈ بھی کر لو یہ جملوں کو, یہ بھی ثواب یہ بھی ثواب, سمجھ. تو بہرحال یہ کر لو تو تمہیں اس سے زیادہ انشاءاللہ اجر ملے گا. اور کلمے کیا ہے, سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی. یہ کلمے جو پڑھ لے 4 تو اس کے انشاءاللہ عزیز جو ہے اتنی لمبی عبادت کے بدلے 4 جملے کفایت کر جائیں گے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا مجھے یہ چیز زیادہ پسند ہے, اور آپ نے حدیث کے الفاظ دیکھیں اس طرح جامع ترمذی کی روایت ہے مجھے ساری کائنات مطلب سورج جن چیزوں پہ نکل کر ڈوبتا ہے ان چیزوں میں یہ کلمے سب سے زیادہ پسند ہے. مطلب یہ پوری کائنات ایک طرف, یہ کلمے ایک طرف. اور پھر آپ نے پڑھ کر کہا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کلمے مجھے تمام چیزیں جن پر سورج نکل کر ڈوبتا ہے اس سے زیادہ پسند ہے. یہ ہمیں کرنا چاہیے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ 30 فرشتے دوڑے اس کلمے کو لکھنے کے لیے, مطلب بڑا افضل کلمہ ہے. 30 فرشتے 30 اینجل جو ہے وہ بھاگے لکھنے کے لیے کہ جو کلمے تھے. اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے میں شارٹ میں رکھ رہا ہوں مفہوم, وہ یہ کہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا, تو وہ صحابی جو پیچھے تھے انہوں نے کہا ربنا لک الحمد کثیرا طیبا مبارکا فی. یہ جملے انہوں نے پیچھے پڑھ دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا, سلام کے بعد کہا کون شخص تھا جس نے یہ کلمے پڑھے سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد مبارکا فی. تو ایک صحابی نے کہا میں نے پڑھے. تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا جب تم نے یہ کلمے پڑھے 30 فرشتے دوڑے اس کو لکھنے, یہ کلمہ لکھنے. نماز میں آپ کو ویسے بھی ہم پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں, آپ کو اضافہ کرنا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا. 30 فرشتے دوڑے لکھنے کے لیے افضل. تو آپ یہ کلمہ وہ کر سکتے, چھوٹے چھوٹے کلمے بہرحال. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں وصیت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گیا, آپ فرماتے میں معراج میں گیا, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب آپ سے معراج گئے تو آپ کو ابراہیم علیہ السلام ملے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہنا جنت زرخیز ہے, اس کا پانی بڑا میٹھا ہے لیکن ابھی یہ خالی ہے. تو اپنی امت سے میری طرف سے وصیت کہنا کہ وہ یہ پڑھے جس سے اس میں باغبانی ہو جاتی ہے, اس میں جھاڑ لگتے ہیں. یہ جملے امت سے کہنا کہ کہے جنت بہت زرخیز ہے, پانی میٹھا ہے لیکن چٹیل ہے, ابھی اس کو بہت زرخیز زمین ہے. اگر یہ جملے کہوں گے تو باغبانی, اس میں جھاڑ لگ جائیں گے. اور وہ جملے کیا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کہنے سے اس میں جھاڑ لگتا ہے اور باغبانی ہو جاتی ہے, جنت ہمارے لیے جو ہے تیار ہو جاتی ہے. اسی طرح جو ہے ایک کلمہ ایسا ہے اس کلمے کے پڑھنے سے یاد رکھیے وہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچ جاتا ہے. اور وہ کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ. اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہیں گا اور کبائر سے بچتا رہیں گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ عرش تک پہنچ جائیں گے. بڑا افضل کلمہ یاد رکھیں لا الہ. اب آئیے ایک اور کلمہ سن لیجیے اور بات کو میں اپنی ختم کروں گا, ہمارا وقت ہو گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں شیطان سے محفوظ رہنے کا کلمہ. ابھی دیکھیے بہت ساری چیزوں میں شیطان تو ہے جو ورغلاتا ہے, اکساتا ہے اور برائیوں کی طرف وسوسے ڈالتا ہے, نیک لوگوں کو وساوس میں وہ کر رہا ہے, لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے. تو آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ اس طرح سے کہ جب مسجد میں تشریف لے جاتے تو یہ فرماتے, مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلق صحابی فرما رہے ہیں جب مسجد میں جاتے تو یہ کلمہ ادا کرتے اعوذ باللہ العظیم وبوجہک الکریم والسلطان القدیم من الشیطان الرجیم. یہ کلمہ پڑھ کر آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کیا ہے. دیکھیے بہت سارے لوگوں کو نماز میں آئے مسجد میں کہ وسوسے شروع ہو جاتے ہیں, ضرور کر کے آئیے, شیطان سے انسان محفوظ ہے. تو آپ فرماتے جب مسجد میں جائے تو یہ کلمہ پڑھتے ہوئے جائے اندر, تو
یہ کلمے کا فائدہ ہے. جب مسجد میں داخل ہونے والا آدمی یہ کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے اب وہ میرے شر سے دن بھر کے لیے محفوظ کر لیا گیا ہے. شیطان ہی بول رہا ہے کہ اب میرے شر سے یہ انسان جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا دن بھر سیف ہو گیا، محفوظ ہو گیا، اب میں اس پہ اٹیک اپنے نہیں کر پاؤں. دیکھیے چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں، بڑے بڑے فائدے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کا ہم عادی بنائیں اور کثرت سے اللہ رب العزت کا جو ہے ذکر کریں، خود کریں، بچوں کو عادی بنائیں اور چھوٹی عمر میں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے یاد کرا دیں. بڑی عمر کی وجہ سے یاد کرنا نہ چھوڑیں، لیکن چھوٹی عمر میں جلدی یاد ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو کثرت سے اللہ کے ذکر یاد کرائیں تاکہ یہ بچے آپ کی وجہ سے یاد کریں گے. انشاءاللہ آپ یاد کرانے والے ہوں گے، جب تک پڑھیں گے ثواب کا ایک حصہ آپ کو بھی ملتا رہے گا. یہ بات بڑی ہے. ہم لوگ ہوتے ہیں نا، اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے. ہمارے ایک دوست کو میں نے دیکھا جب بھی کسی کے بچوں سے ملتے تو بچوں کو بلا کے ایک دعا سکھا دیتے. السلام علیکم. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. مطلب جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور یقین اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، یاد رکھیے اللہ کے ولی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے، اور اللہ کے دوست کون ہے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. ایمان والے ہونا پہلی شرط، وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور ہر کام سن کے مطابق. ٹھیک ہے، تو بہرحال ورنہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ کے دوست، ورنہ ہمارے پاس جو سنت کی مخالفت کرتا ہے، نماز کبھی نہیں پڑھتا ہے، تقوی تو ہے ہی نہیں دور دور تک، اس کو ولی مانتے ہیں. میں وضاحت کر رہا ہوں، ایمان والا جیسا حق ہے، تقوی اختیار کرنے والا انسان اور سنت کے مطابق اعمال کر. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ. اب اندازہ لگائیے اللہ کا جو دوست ہوتا ہے اس کو اگر دنیا میں کوئی چھیڑتا ہے یا اس سے دشمنی کوئی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کیسے کرتا ہے؟ وہ جس نے دیکھا نتیجے اس کے سمجھ میں آتے ہیں. انبیاءوں کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا ان کے نتیجے دیکھ لیجئے، صحابہ کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا کیسی کیسی موتیں مرے ان کی زندگی دیکھ لیجئے، سلف صالحین پہ جس نے ظلم کیا ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرے، خاص طور سے ان کی موتیں دیکھے، اور اس کے بعد معصوم مسلمانوں پہ جس نے بھی ظلم کیا ان کی زندگی کی حالت دیکھیے. آپ کہیں گے واقعی میں اللہ تعالیٰ کیسا بدلہ لیتا ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ جب دشمنی لیتا ہے اس کے خلاف تو وہ دشمنی واقع میں نبھاتا بھی ہے. سمجھ رہا بات کو؟ ہر طرف سے اس کو جو ہے چت کر دیتا ہے اس دنیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے اس کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں. تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کے خلاف کوئی چال نہیں چلنا چاہیے. اس لیے کہ جب ہم اللہ کے نیک بندوں کے خلاف چال چلتے ہیں در حقیقت اللہ ہمارے خلاف اعلان جنگ. ہوتا ہے نا بہت سارے لوگ، نیک لوگ خاموخواہ تنگ کرتے ہیں زمین کے معاملات میں، اس میں خاموخواہ احتیاط کرنا چاہیے. آپ خطرناک زون میں جا رہے ہیں آپ کی طرف. ٹھیک ہے، آگے آئیے سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کرتا ہے جسے میں نے فرض کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ سب سے قریب مجھ سے تب ہوتا ہے جب وہ میری فرض کردہ چیزوں کو پورا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ میرے سب سے قریب کب آتا ہے؟ جب وہ چیز کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ فرمائے میرا تقرب میرا بندہ سب سے زیادہ حاصل کرتا ہے اس چیز کے ذریعے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا ہی مجھ سے سب سے زیادہ مطلب فرائض کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرنا یہ مجھے سب سے زیادہ پسند. اللہ آگے آئیے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حدیث قدسی اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل فرض سے سب سے زیادہ لیکن نوافل سے بھی کرتا ہے. فرض کے بعد مطلب فرض جو ادا کرتا ہے اس کی نفل قبول ہوتی ہے، بات بھی یاد رکھیں. پھر اللہ فرماتا ہے پھر جب اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک میں اس سے محبت کر لیتا ہوں. میرا بندہ پہلے تو فرض کرتا ہے، میرا تقرب حاصل کر لیتا ہے، چونکہ فرض سے ہی میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں بندوں، یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. پھر میرا بندہ نفل پڑھتا ہے اور نفل پڑھ کر میرا تقرب حاصل کرتا ہے، اتنا تقرب حاصل کرتا ہے کہ میں بھی اس سے محبت کرنا شروع نوافل کے. اب آگے تو میں بھی اس سے محبت کر لیتا ہوں. پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں، فرض سب زیادہ اللہ کو پسند عمل ہے، سب زیادہ قریب بندہ فرض سے آتا ہے، لیکن فرض سے جو قریب آنے کے بعد بھی جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ چل جاتا ہے. بولنے کا مطلب یہ ایک انسان سے فرض بھی کرے تو اللہ سے قریب ہوتا ہے، لیکن فرض کے بعد جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ لیول تک پہنچ جاتا ہے اللہ کے قریب، اتنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے.
اس حدیث کو غلط معنی مت لیجیے کہ واقعی میں اللہ اس کے اندر حلول کر جاتا ہے، مطلب وہ وہی باتیں سنتا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ وہ سنے، کوئی غلط بات نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن کی فراست اس کی نظروں سے بچا کرو، اس لیے کہ مومن جو ہوتا ہے نا اس کی آنکھوں سے چیزوں کو پہچان لیتا ہے۔ بہت سارے سلف کے واقعات ہیں، لوگوں کو، چہروں کو، ان کے حالات دیکھ کر پہچان لیتے تھے کیا پرابلم ہے، اس لیے نہیں کہ ان کو غائب کا نعوذ باللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیت دے دی۔ ہوتا ہے نا لوگ بولتے رہے ڈاکٹر ہاتھ لگا دے تشخیص کر لیتا ہے، چہرہ دیکھتے انہوں نے پہچان لیا کیا ہوگا، یا سوال کرتے دیکھو جواب وہی آیا جو سوال تھا، حالانکہ اس میں یہ بات نہیں، یہ ساری چیز ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، مطلب وہی دیکھتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی سنتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی پکڑتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ مطلب مومن ہر وہ کام نفل کے ذریعے اللہ سے محبت حاصل کر کے اللہ اس کے ریٹرن میں اس کو ہر وہ چیز کرواتا ہے جو اس کا رب اس سے صرف پسند کرتا ہے، اس کے علاوہ نہ کچھ سنتا ہے، نہ کچھ دیکھتا ہے، نہ کچھ۔ تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ مطلب مومن چلیں گا بھی تو اب سیدھے راستے پر، چونکہ اب وہ غلط راستے پر نہیں جائیں گا، چونکہ نفل کے ذریعے وہ اللہ کی محبت حاصل کر چکا ہے۔ اللہ کی محبت جو بندہ حاصل کر لیتا ہے اس کا رب کا فضل اس پہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتا۔ یہاں جو ہے اس سے وہ چلتا ہے، ان تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں، ضرور بھی ضرور عطا کرتا ہوں اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے۔ کون سا بندہ؟ فرائض کے بعد نفل کا اہتمام کر کے رب سے محبت حاصل کر لینے والا بندہ، دیکھتا ہے تو وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، سنتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، پکڑتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، چلتا ہے اسی راہ پر جس پہ رب چاہتا ہے، اور جب وہ مانگتا ہے تو اس کا رب اس کی جو ہے ضرور بھی ضرور اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ میری پناہ طلب کرے تو میں یقیناً اس کو پناہ دے دیتا، اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے، دعا میں خاص دعا یاد رکھیں، پناہ مانگ مصیبت کے وقت، تو اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دے۔ سبحان اللہ، کتنے بڑے بڑے فضائل ہے نفل کو ادا، کتنے بڑے بڑے فضائل، اندازہ لگائیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل لیکن کون سا ہے؟ فرض ہے، یاد رکھیں، فرض نماز، مال میں فرض عبادت زکوٰۃ ہے نا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے روزے، اس کے بعد حج، سب سے زیادہ محبوب۔ اس کے بعد یہ کرنے کے بعد بندہ نفل کے اندر دوڑتا ہے، آگے بڑھتا ہے، فرض نماز کے بعد نفل نماز، فرض زکوٰۃ کے بعد نفلی زکوٰۃ، فرض روزوں کے بعد نفلی روزے، فرض حج کے بعد نفلی عمرے، نفلی حج بولتے ہیں اس کو حج صغیر، چھوٹا حج، وہ کرتا ہے تو اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ محبت کرنے لگتا ہے۔ جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے تو وہ جو دیکھتا ہے وہ جو اس کا رب چاہتا ہے، وہی سنتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے، وہی اس کے ہاتھ پکڑتے اس کا رب چاہتا ہے، اسی راہ پر چلتا ہے، قدم چلتے ہیں جو اس کا رب چاہتا ہے، اور پھر جب اپنے رب سے مانگتا ہے اس کا رب اس کو پورا، اس کی دعاؤں کو پورا کرتا ہے، اور جب وہ پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پناہ عطا کر دے۔ میں سمجھتا ہوں بہت بڑے بڑے فضائل، بخاری کی روایت تھی، ہمیں پتہ چلے اس کے اندر کہ نفلی نماز کے ادا کرنے ہوتے ہیں، جس میں سب سے اہم چیز جو پتہ چلی وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے اتنا قریب کی ہر چیز جو اس کا رب چاہتا ہے وہی وہ کرتا ہے، اس سے ہٹ کر نہ کوئی سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ پکڑتا ہے، نہ اس راہ پر۔ ہم میں ہر شخص چاہتا ہے ہم نیک بنے، اور پتہ نہیں لوگوں نے ولایت حاصل کرنے کی کون کون سے ذریعے بنا لی، اور یہ اللہ کے ولی ہے، کیونکہ شروع میں اللہ نے کیا کہہ دیا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور پھر آگے اس کی بات صفت دوست کون ہے، فرائض کے ذریعے نزدیک پہنچتا ہے، نفل کر کے اللہ کا قرب اور محبت حاصل کر لیتا ہے، پھر نفل حاصل کر کے پھر وہ جو مانگتا اللہ پوری کر دیتا ہے، جب پناہ مانگتا اللہ پناہ۔ ہم سب چاہتے ہیں نیک بنے، ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہم سب چاہتے ہیں کہ جب ہم اللہ سے جو مانگے اللہ دے دے، تو ہمیں بھی پھر اللہ تعالیٰ کو پہلے راضی کرنا ہو۔ ارے دنیا کے اندر تو پتہ نہیں کتنی چاپلوسیاں لوگوں کو کرنا پڑتی، چھوٹے چھوٹے کام نکالنے کے، ہاں کتنی چاپلوسیاں کرنا پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے چاپلوسی نہیں چاہتا، اخلاص چاہتا ہے۔ چاپلوسی میں کیا ہوتا ہے؟ اخلاص نہیں، اخلاص چاہتا ہے، اور اخلاص کے ساتھ فرض عبادت اور نفل میں اضافہ کرو، اللہ تعالیٰ ہم کو۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے یہ کیا بات ہوئی، کیا بات اللہ تعالیٰ دیں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو کوشش نہ کرے۔ کوشش کرنا ہے، لیکن تم لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی حاصل نہیں کر پاتے ہو نا چیزوں کو، لیکن جب اللہ کو ہم راضی کر لیں گے نا، تھوڑی کوششیں
بڑے بڑے کام نہیں کرتے، تھوڑی کوششیں بڑے بڑے کام، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی تکلیف آئے تو پھر وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیجیے، دنیا اور آخرت میں درجات بلند ہوں گے اور اجر میں۔ سمجھ رہے بات؟ یہ بات کو سمجھنے کی تو اللہ سے قریب ہونا۔ دنیا میں ہم کام نکالنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں لوگوں سے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کام عرش والا کر، دنیا کی ساری مصیبت، مشکلیں، پریشانی حل، اور موت کی اور موت کے بعد کی اور آخرت کی وہ تمام چیزیں، پھر ہم جو ہے آسمان والے کو راضی کر لے۔ ہو سکتا دنیا والے ناراض ہو جائے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ راضی ہو۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کرنا چاہتے اور دنیا والوں کو راضی کرنا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کے سامنے ہم کو جھکاتا رہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی صفت آ گئی، فرائض کا اہتمام کیجیے، فرائض کے اہتمام نفل میں اضافہ کیجیے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کہ ہم دوست بن جاتے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ہم کوشش کریں کہ نوافل کو ہم زیادہ زیادہ کریں۔ آئیے واقعہ کیا ہے؟ واقعہ اس طرح سے صحیح بخاری کی روایت ہے، اور بھی الگ الگ الفاظ سے دیگر کتابوں میں آتا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ہم سے پہلے لوگوں میں، بنی اسرائیل میں، یا ہم سے پہلے لوگوں میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے کہتے ہیں 3 بچوں کے سوا، مطلب اللہ کے رسول نے فرمایا 3 بچوں کے سوا ماں کی گود میں سے کسی نے گفتگو نہیں کی۔ 3 ہی بچے ایسے تھے جنہوں نے ماں کی گود میں بات کی، جبکہ بچے بات نہیں کرتے، 2 4 5 10 دن کے بچے، ٹھیک ہے؟ اور عیسیٰ ابن مریم، ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے، اور فرمایا صاحب جریج نے، جریج کے زمانے کے ایک بچے نے، ٹھیک ہے۔ اب واقعہ کیا ہے؟ یہ کون جریج ہے جن کے زمانے کے بچے نے بات؟ جریج ایک عابد تھا جس نے ایک عبادت خانہ اپنا بنایا تھا، ٹھیک ہے، بنا رکھا تھا۔ ایک دن وہ اس میں نماز پڑھ رہا تھا، اس کی ماں آئی اور آ کر کہا یا جریج، یا جریج، اے جریج میرے بیٹے آؤ، میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ اور جریج پڑھ رہے تھے نماز، کیونکہ عبادت خانہ ان کا خاص بنایا گیا تھا، وہ عبادت کرتے تھے، بنی اسرائیل میں چرچا تھا ان کی عبادت کا، تو نماز پڑھ رہے تھے، ظاہر سی بات ہے نفلی نماز تھی، نماز پڑھ رہے تھے۔ سوچا اور دل میں وہ سوچنے لگے یا اللہ، ایک طرف ماں اور ایک طرف نماز، کیا کروں؟ جریج نے دل میں سوچا یا اللہ، ایک طرف ماں ایک طرف نماز، کیا کروں؟ ٹھیک، لیکن سوچا کہ نماز کو جلدی ختم کر لیتا ہوں، پھر ماں سے مل لیتا ہوں تاکہ دونوں کام ہو جائے۔ اتنے ماں پلٹ کر چلی گئی۔ پھر دوسرے دن آتی ہے ماں، پھر جریج نماز میں لگے اور ماں آ گئی۔ پھر کہا اے جریج میری بات سنو۔ جریج نماز میں، تو پھر دل میں سوچا یا اللہ کیا کروں، ایک طرف نماز ایک طرف ماں، سوچا نماز کمپلیٹ کر کے ماں سے بات کرتا ہوں۔ ماں پھر چلے گئی، اور جریج راہب کی زندگی جی رہے تھے، شہر سے باہر ایک عبادت خانہ بنا کے، اور راہب عموماً اپنی جگہوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، لوگ ان سے ملنے آتے ہیں، چلے گئے۔ اور یہ پچھلی امتوں میں جائز تھا، اس امت کے لیے رہبانیت جائز نہیں آنا۔ بہرحال ماں پھر چلے گئی، تیسری بار پھر ماں آئی، پھر کہا اے جریج پھر نماز میں۔ جریج نے کہا یا اللہ کیا مصیبت ہے، کیا ایک طرف نماز ایک طرف ماں؟ سوچا نماز پڑھ کے وہ کہتا ہوں۔ اب ماں کو آیا غصہ، جریج کی جو ایک عابد ہے، بنی اسرائیل کی ایک ولی ہے، ٹھیک، اور ماں کو آیا غصہ۔ اس نے پکار کہا اے جریج، تو اس نے دل میں کہا اللہ اب ایک طرف ماں ایک طرف نماز، آخر نماز پوری کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ماں کی طرف چلے جاؤں گا۔ ماں کو وہ چیز بری لگی اور ماں نے اس کے یہ کہہ دیا اور کہا، ان کے دل سے بددعا نکل گئی، ان کے زبان سے بددعا نکل، کہنے لگی یا اللہ اسے موت نہ دینا جب تک یہ کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ ہو سکتا ہے اس زمانے میں بددعا دینے کا طریقہ ہوں گا، جب تک کہ کسی فاحشہ کا منہ نہ دیکھ لے، بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے، اس کو موت نہ دینا۔ ایسے دیکھیے قوموں میں الفاظ ہوتے ہیں بددعا کے الگ الگ، لیکن میں یہ کہوں گا کہ والدین سے اور خاص طور سے ماں سے کبھی اپنے بچوں کو بددعا نہ دیں، کبھی بددعا نہ دیں، کیونکہ جریج جیسا عابد اور ولی بھی نہیں بچا ماں کی بددعا سے۔ حالانکہ ماں کا کوئی تفصیلات نہیں ماں کیسی تھی، لیکن دے دی بددعا۔ اب بددعا دے دی تو بری عورت کا منہ دیکھے جب تک تجھے موت نہ آئے، بددعا دے کے چلی گئی۔ ادھر بنی اسرائیل میں چرچا شروع ہو گیا جریج کی عبادت کا، ان کا عبادت خانہ مٹی کا تھا، شہر سے باہر تھا، چرچا ہو گیا بڑا جریج عابد ہے، جریج عابد، اور واقعی میں عابد تھے، وہ ولی تھے، اللہ نیک انسان تھا، بڑا چرچا ہونے لگا۔ اب اس چرچا سے ایک عورت کو برا لگا، یا لوگوں کو برا لگا جنہوں نے ایک عورت کو بہکایا، اور وہ عورت تھی ایک فاحشہ، طوائف، پروسٹیٹیوٹ، لیکن اس کی خوبصورتی کے چرچے پورے علاقے میں۔ تو جریج کی جب یہ شہرت عام ہو گئی کہ جریج بڑے نیک انسان ہے، تو ایک بدکار عورت تھی جس کے حسن و جمال کو بطور مثال لوگ بیان کرتے کہ اس جیسی خوبصورتی ہونا چاہیے، مثال بیان کرتے تھے۔ وہ کہنے لگی اگر تم چاہتے ہو تو میں اسے جو ہے پھنساؤں گی۔ تو لوگوں کو تھوڑی حسد ہوئی جریج سے، تو اس بدکار عورت نے، اس کی خوبصورتی مشہور تھی، اس نے کہا کہ اگر تم لوگ بولتے ہو مجھے تو جریج کو پھنسا دیتی ہوں، اپنے جال میں لے لوں گی، جریج پھنسا دیتی ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے آپ کو جریج پر پیش کیا، وہ خود جریج کے پاس چلے گئی اور جریج کے پاس پیش کر کے کہا کہ تم جو چاہ سکتے ہو میرے ساتھ، جو چاہو میرے ساتھ کر سکتے ہو۔ اور وہ تو مشہور تھی، فاحشہ تھی، ظاہر سے فاحشہ عورتیں ان کے کپڑے وغیرہ بھی ایسے ہوتے کہ آپ دیکھتے پہچان لے سکتے۔ اس نے کہا تم جو چاہو میرے سے کر سکتے ہو، مطلب ایک خوبصورت عورت نے ان کو ٹیمپٹیشن جو ہے ایک جس کو کہیں گے ان کی نفس کی خواہش کو ابھارنے کی کوشش کی تاکہ ان کی عبادت کو خراب کر دے، چونکہ لوگ جل رہے تھے ان کی عبادت سے۔
تو اس نے ڈائریکٹ اپنے آپ کو پیش کیا، جریج کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو. جریج نے جو ہے ان سے منہ پھیر لیا. وہ ایک سچے عابد و سچے ولی تھے، اللہ منہ پھیر لیا، جاؤ یہاں سے، میں یہ کام نہیں کر سکتا. لیکن عورت کو لوگوں نے بہکایا کہ تجھے جریج کو تو بدنام کرنا ہے. تو اس عورت نے کیا کیا، جریج کے جو عبادت خانے کے بازو ایک چرواہا رہتا تھا، ٹھیک، اس کے ساتھ اس نے زنا کیا، زنا کریا، منہ کالا کیا اس کو، اور حمل بھی ٹھہر گیا، کیونکہ اس نے پلاننگ سے آئی تھی جریج کو بدنام کرنا، پلاننگ سے آئی تھی. حمل ٹھہر گیا، حمل ٹھہر گیا. تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ جریج کا بچہ ہے، یہ جریج کا بچہ ہے. جب اولاد پیدا ہوئی تو لوگوں نے جریج کو آئے اور لاتوں سے اور گھونسوں سے مارنا شروع کیا. مطلب لوگوں کا معاملہ ایسا، آپ پہ کوئی ایک الزام لگیں گے، عورت لگا دیں گی، وہ نہیں پرکھیں گے آپ کیا ہے، اور وداؤٹ ویٹ لوگوں نے لاتے گھوسے بکے جریج کو مارنا شروع کر دی. کہ کہا بڑے عابد بن کے پھرتے اور یہ منہ کالا کیا تم نے ایک زانیہ عورت کے ساتھ، مطلب ایک فاحشہ کے ساتھ، زناکار جو کرتی ہے، اور لاتوں سے بکوں سے مارنے لگے. اور جریج کا عبادت خانہ بھی توڑ دیا پورا. سب عبادت کہی کہ تمہاری عبادت، سب عبادت خانہ توڑ دیا، لاتوں گھونسوں اور بکوں سے جریج کو مارنے لگے، عبادت خانے کو توڑ دیا اور جریج کی خوب پٹائی کرنے لگے. جریج نے پوچھا آخر کیا ہے بات، تو بتاؤ مجھے کہ تم کیوں مجھے پیٹ رہے ہو. یاد رکھیے وہ کہنے لگے تو نے اس فاحشہ سے زنا کیا اور یہ بچہ اس سے پیدا ہو چکا ہے. جریج نے کہا وہ بچہ کہاں ہے میرے پاس لاؤ، وہ بچہ کہاں ہے میرے پاس لے کر آؤ. جب بچہ لایا گیا تو جریج نے کہا ذرا ٹھہرو مجھے نماز پڑھنے. پھر جریج نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد جب فارغ ہوئے تو اس بچے کے پیٹ میں ایک چمٹی لی، چمٹی لے کر کہا بچے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے، بچے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے. بچہ بول اٹھا فلاں چرواہا میرا باپ ہے. یہ وہ بچہ ہے جو بچپن نے بولا پیدائش کے فوراً بعد، جبکہ عمر بچے بات نہیں کر رہے. ایک عیسیٰ علیہ السلام خود، ایک جریج کے واقعے کا یہ بچہ، اور تیسرا بچہ کون تھا جس نے بولا ماں کی گود سے جب بچے بات نہیں کرتے، اصحاب غدود میں جو آخری عورت تھی، بچہ اس کے سینے سے لگا تھا، سب کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، وہ بچے نے بولا تھا ماں تو حق پر ہے کود جاؤں گا. تین بچے بولے. بہرحال یہ واقعہ میں لیکن دو ہی آ رہے، جریج والا اور عیسیٰ علیہ السلام. تو بہرحال تو جو بچہ بول اٹھا اور کہا فلاں چرواہا میرا باپ ہے. پھر تو لوگ جریج کے پاس آنے لگے اور ان کو بوسہ دینے لگے اور کہنے لگے کہ ہم تمہارے لیے سونے کی عبادت گاہ بنا دیتے. بوسے دینے لگے، آ کر بوسہ دینا سمجھ، چومنے لگے. چومنے مطلب کاندھے پہ چوم رہے ہوں گے، گال پہ چوم رہے ہوں گے، سر چوم رہے ہوں گے کہ غلطی ہوگی آپ کو ہم نے مارا اور سوری، مطلب پلیز یہ غلطی ہوگی. جریج نیک انسان تھا، کہ بچے نے بول دیا کہ میرا باپ تو فلاں ہے. پھر وہ آ کے سر کو اس کو جریج کے چومنے لگے اور کہا کہ تمہارا عبادت خانہ ہم اب سونے کا بنا دیتے، کفارے کے طور پر کہ ہم نے کیا کیا، ایک دیندار آدمی کو نکالا، اس کا عبادت خانہ توڑ دیا، ہم کفارے کے طور پر سونے کا بنا دیتے. جریج نے کہا نہیں بھائی یہ سونے ہونے کا نہیں، بس میرے کو واپس مٹی کا بنا دو. تو ان لوگوں نے جریج کو پھر سے مٹی کا ایک عبادت خانہ بنا دیا اور وہ عبادت خانے پھر سے جریج عبادت کرنے لگے. آسانی ہم پہ وسوسے ڈال دیتا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلا وسوسہ جو آتا ہے انسان کو، یا سب سے خطرناک وسوسہ جو آتا ہے انسان کو، یا سب سے بڑا وسوسہ جس سے میں اور آپ پریشان ہوتے ہیں، وہ وسوسے سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ریزنز معلوم ہو گئے، اب وسوسوں کے ٹائپس اور کچھ باتیں اس میں ایکسپلین. یہ سب سے بڑا وسوسہ ہے جس سے میں اور آپ سب پریشان ہوتے ہیں، اور وسوسہ ہے اللہ کی ذات اور صفت میں آنے والے وسوسے. اور یہ وسوسے سے وہ سب کو اٹیک کرتا ہے. کبھی نعوذ باللہ اللہ کا نام لو تو کوئی تصویریں ذہن میں لانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی اللہ کا نام لو تو چیزوں کو ذہن میں لانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی اللہ کا نام لو تو غیر اللہ کی تصویریں یا غیر مذاہب کی عبادت کے معبودوں کو لا کے پورٹریٹ کرنا چاہتا ہے آپ کے ذہن میں، اور انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے. کبھی اللہ کی صفتوں میں شک ڈالتا ہے، اللہ تو اٹھانے والا ہے لیکن کیا پتا اٹھتا کہ نہیں اٹھتا. تو ہاں قیامت آئیں گے لیکن کس نے دیکھا آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. ہاں مرنے کے بعد سوال و جواب ہوں گے لیکن اللہ قادر ہے کہ نہیں قادر ہے، کیا اتنے لوگ مرتے ایک ساتھ کیا پتا. شکوک اور شباب، اور انسان ایک دم بوکھلا جاتا ہے، نہیں بہت غلط ہو رہا ہے. اور یہ وسوسے بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ آتے ہیں، اور یہ سب سے پاورفل وسوسے تو جس سے مومن ڈرتا ہے. باقی سارے برداشت کے قابل ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں. اور یہ وسوسے کے تعلق سے یاد رکھیے ایک بات، یہ سوچ لیجئے اور سمجھ لیجئے، اللہ کی ذات میں غور و فکر، اللہ کی صفات میں غور و فکر کی ہم کو اجازت نہیں ہے. جیسے ہے ویسے ایمان لا لو، ختم، فنش، کوئی اس کے بعد چیز ہے ہی نہیں ہمارے مائنڈ میں. اللہ کی ذات کے تعلق سے یاد رکھیے کبھی بھی کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں کہ اس کی ذات اور اس کی صفت میں غور و فکر کی اجازت نہیں ہے. جو بتایا گیا سن لو سمجھ لو ختم، آتا پلے میں آتا نہیں آتا مان لو ختم، ایمان لا لو چھوڑو. اس لیے کہ امام مالک رحمہ اللہ سے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں دیگر سوال ہوئے تو آپ نے کہا استوا کے تعلق سے اللہ عرش پر مستوی ہوا، اس کے تعلق سے جب سوال ہوا تو کہا استوا معلوم. اور یہ ان کا جو قول ہے، یہ ایک طرح کا اصول ہے اللہ کی ذات اور صفات کے تعلق سے. انہوں نے کہا استوا معلوم. استوا کس کو بولتے ہیں عربی میں سب کو
معلوم ہے، وکیف مجہول، لیکن اللہ کے بارے میں جب سوال ہوگا تو وہ مجہول، ہم کو نہیں سمجھ میں آتا کیسا، کیفیت نہیں معلوم، استوا ہے کیفیت نہیں معلوم، ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اس پر وَإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ وَسُؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے. لیکن استوا کیا ہے ہم کو پتا ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں تو کیسا ہے ہم کو نہیں معلوم ہے، ایمان لانا واجب ہے. وَسُؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، اور ایسے سوالات کرنا بدعت ہے چونکہ صحابہ نے نہیں. تو گویا اللہ کی ذات اور صفت کیسی ہے بس ختم، سوالات مت کیجئے، وہ ایسا ویسا، ہاتھ ہے تو کیسا، دیکھتا ہے تو کیسا، بولتا ہے، یہ کوشچن نہیں، ڈیپتھ میں مت جائیے. جو ہے تقدیر ہے کیسی ہے کیا ہے، ڈیپتھ میں مت جائیے، جو بتا دے گا ٹھیک ہے سمجھ میں آئے ٹھیک ہے، ورنہ ایمان لا لیجیے اتنا کافی ہے. تو پہلا وسوسہ جو آتا ہے جس سے میں اور آپ سب سے زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں وہ یہ ہے. اب ہم کو کس میں غور و فکر کرنا ہے، کائنات میں کیجئے، نیچر میں کیجئے، کائنات میں جو ہے اس میں غور و فکر کیجئے، اللہ کی ذات صفات میں بالکل مت کیجئے. اب کائنات میں تو چھوڑ دیے غور و فکر کرنا، اللہ کی ذات صفات اور پتہ نہیں کیا کیا میں غلو کرتے چلے. ٹھیک، ہمیں غور کرنا ہے کائنات کے اندر اللہ کی ذات میں. آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اب جن کو ایسے وسوسے آتے ہیں ان کے لیے سلوشن اس حدیث کے اندر. کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دلوں میں بعض دفعہ ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ان کو بیان نہیں کرنا چاہتا. ایک روایت میں فرمایا ہم میں سے کوئی شخص کوئلہ ہاتھ میں لینا پسند کرتا ہے جلتا ہوا، بیان کرنا پسند نہیں کرتا. ایک روایت میں فرمایا ہم میں سے کوئی شخص جل کے زندہ مر جانا پسند کرتا ہے لیکن یہ وسوسہ بولنا پسند نہیں کرتا. ڈینجرس اللہ کی ذات کے بارے ہم کو آ رہے ہیں، کیا کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم میں سے کوئی پسند نہیں کرتا کہ وہ ہمیں آئے. آپ نے پوچھا کیا واقعی ایسے خیالات تم کو آتے ہیں؟ کیا واقعی تم کو ایسے خیالات آتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو انہوں نے جواب دیا ہاں ہمیں ایسے خیالات آتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اور کہا کہ یہ تو بالکل سراسر ایمان ہے، یہ تو بالکل سراسر ایمان ہے. آپ کو بولیں گا وسوسہ اور ایمان کی بات ہو رہی، اس کا معنی یہ وسوسہ ایمان نہیں ہوتا. وسوسہ تو شک ہے اور شک ایمان کے الٹ ہے، چونکہ ایمان یقین ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ وسوسے آ رہے ہیں، ٹھیک، تو ان وسوسوں سے پریشان ہو رہا ہے کہ بتانا تجھے پسند نہیں، کہا ٹھیک، تو گویا یہ ایمان کی علامت ہے کہ مومن وسوسوں سے گھبراتا ہے، تو کہا یہ ایمان ہے. وسوسوں کے اگینسٹ جو تو سوچ رہا ہے کہ یہ تو بہت گندے خیالات نہیں ہونا، یہ ایمان کی علامت. اس لیے میں نے شروع میں کہا نا، چور آ رہا ہے تو گھر کا لاک کھلا مت چھوڑو، اب تو لاک ڈبل لگاؤ. تو آپ وسوسے آ رہے تو نماز روزہ مت چھوڑو، اب تو زیادہ اور مستعد اسٹرانگ بن جاؤ اس کے خلاف کھڑے ہونے میں. اس بات کو ذہن نشین کر لیں، یہ حدیث یہ بتا رہی. آئیے دوسری حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا وسوسہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ خالص ایمان ہے. مطلب وسوسہ ایمان نہیں ہے، وسوسہ جو آتا ہے وہ خالص ایمان کی علامت ہے. اور وسوسہ آنے کے بعد مومن کی گھبراہٹ کہ اس کا ایمان نہ چلے جائے، یہ ایمان کی علامت ہے. یہاں بھی حدیث واضح ہوگی. تو وسوسے سے بھاگو مت، ڈرو مت. ٹھیک. آگے ابو داؤد کی روایت میں اور اضافی الفاظ یہ ہمیں آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا پسند ہے لیکن وہ وسوسے کو بولنا پسند نہیں ہے. بہت ہی ڈینجرس وسوسے ہوتے ہیں کچھ لوگ، اتنے ڈینجرس کہ دن میں بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. یہ شیطان کی طرف سے، ڈریے مت، گھبرائیے مت. تو ہمیں آگ کا انگارہ لینا پسند ہے لیکن بولنا پسند نہیں ہے. تو ہم ان خیالات کو اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ایسے بھی الفاظ آتے ہیں، مطلب اتنے ڈینجرس بھی صحابہ کو آتے تھے. لیکن اللہ کے رسول نے کہا کوئی گھبراؤ مت، فکر مت کرو، یہ ایمان کی وجہ سے آ رہا ہے، تم اس سے اپنی حفاظت کرو. حفاظت کیسی ہوگی انشاءاللہ آگے بات آئیں گی. ٹھیک. اس طرح ابن حبان کی روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے بلا شبہ شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آتا ہے